آج ہمارے معاشرے کا کیا حال ہے؟ آج اگر ہم ہمارے معاشرے پر نظر ڈالیں، بتاؤ آنے والی ہماری نسل نیک ہو سکتی ہے؟ ہماری اولادوں کو دیکھتے ہوئے کیا ان کی نسلیں متقی بن سکتی ہے؟ ان کی نسلیں اللہ سے ڈرنے والی بن سکتی ہے؟ ان کی نسلیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرنے والی بن سکتی ہے؟ اس وقت دنیا کا سب سے بڑا فتنہ موبائل، وہ ہم سب سے پہلے لا کے دیتے ہیں۔ بڑی بڑی یونیورسٹیاں اور کالجز اور اسکول اور مدارس، ساری تحریکیں حیران ہیں، پریشان ہیں، آخرکار بچوں کی تربیت کریں تو کیسے کریں؟ اس لیے کہ ماں باپ اتنے بڑے بڑے فون لا کے ان کے ہاتھوں میں دے دیتے ہیں۔ ان کی رات کیسے گزر رہی ہے نہ باپ کو پتا نہ ماں کو پتا، اس کا دن کیسے گزر رہا ہے نہ ماں کو پتا نہ باپ کو پتا۔ میرے بھائیو دوستوں بزرگوں، ظاہراً گناہ کرتے ہوئے دکھ جاتے ہیں، اس فون میں ایسے ایسے گناہ ہو رہے ہیں جس کی ہمیں خبر بھی نہیں۔ ان کی زندگیاں سمٹ رہی ہے، ان کی طاقتیں ختم ہو رہی ہے، وہ ذہنی اعتبار سے کمزور ہو رہے ہیں۔ تھوڑا کچھ کہو غصے ہو جائیں گے، تھوڑا کچھ کہو مرنے کو تیار ہو جائیں گے، گھر سے بھاگنے کو تیار ہو جائیں گے، گھر سے نکلنے کو تیار ہو جائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ موبائل نے ان کے ذہن کو ایسا بنا دیا ہے۔ نہ ان کا ذہن پڑھائی کی طرف، نہ ان کا ذہن عبادت کی طرف، نہ ان کا ذہن اسکولوں کی طرف، نہ ان کا ذہن مدرسوں کی طرف، نہ ان کا ذہن ماں باپ کے اخلاق کی طرف، نہ ان کا ذہن ماں باپ کی تربیت کی طرف، نہ ان کا ذہن ماں باپ کے ادب و احترام کی طرف۔ ان کا ذہن صرف موبائل بن چکا ہے، ان کا ذہن صرف موبائل بن چکا ہے، موبائل بن چکا ہے۔ آپ دیکھ لینا، اگر اب بھی ہم باز نہیں آئے، اب بھی ہم نے ہماری اولادوں کی فکر نہیں کی، رب کعبہ کی قسم آنے والے وقت میں آپ اس سے امید مت رکھنا کہ یہ ہماری خدمت کر سکتا ہے، یہ ہمارا فرما بردار بن سکتا ہے، یہ ہماری اتباع کر سکتا ہے، یہ ہماری بات مان کی زندگی گزار سکتا ہے۔ اس کا بالکل بھی توقع مت۔ اس لیے آج پوری دنیا کا المیہ ہے اپنی اولادوں کی بہترین تربیت کرو۔ ان کے ہاتھ سے موبائل چھین لو، ان کے ہاتھ میں اللہ کا مقدس قرآن دو، ان کے ہاتھ میں توحید دو، ان کے ہاتھ میں رسالت دو، ان کے ہاتھ میں مصلی دو، ان کے ہاتھ میں تسبیح دو۔ ان کو مسجد کا راستہ بتاؤ، بازار کا راستہ مت بتاؤ، دوستوں کے راستے مت بتاؤ، ہوٹلوں کے راستے مت بتاؤ۔ رات کو 12 بجے بیٹا گھر پہ آ رہا ہے، نہ باپ کو فکر نہ ماں کو فکر۔ او اللہ، کیا ہم کل قیامت کے دن اللہ کو جواب دیں گے؟ انما اموالکم و اولادکم فتنہ۔ اگر ہم نے اولاد کی بہترین تربیت نہیں کی، قرآن اور حدیث کے مطابق تربیت نہیں کی، یہی اولاد ہمارے لیے فتنہ بن جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بار بار اس کے اوپر تنبیہ کی ہے، آپ نے بار بار اس کی طرف رغبت دلائی ہے کہ اولاد کے معاملے میں ذرہ برابر بھی بے خوف مت ہو جانا، لاپرواہ مت ہو جانا۔ اولاد ایک بال سے باریک شے ہے، بال کو تھوڑا اگر آپ تانو گے ٹوٹ جائے گا، اولاد کو تھوڑی آپ نے لچک دے دی بگڑ جائے گی۔ آپ جتنے بزرگ ہیں یہ اللہ والے ہیں، جنہوں نے اللہ کے دین کی خدمت کی ہے، اللہ کے نام کو بلند کیا ہے، آپ ان کی ہسٹری اٹھا کے پڑھو، ان کی تاریخ اٹھا کے پڑھو، ان کی زندگیاں اٹھا کے پڑھو، ایک ہی کتاب پڑھ لو آپ تو آپ بھی تھی حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریہ کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ کی لکھی ہوئی لکھوائی ہوئی آپ بھی تھی۔ اگر آپ دیکھ لو گے پڑھ لو گے آپ کو پتہ پڑ جائے گا کہ اولاد کی تربیت کس طرح کرنی چاہیے۔ اس لیے میرے بھائی اور دوستوں بزرگوں، ہمیں اولاد کی طرف توجہ دینے کی بہت سخت ضرورت ہے۔ معاشرہ دن بہ دن، حالات دن بہ دن خراب ہوتے جا رہے ہیں، ہماری اولادیں دہریہ بنتی جا رہی ہیں۔ موبائل کو انہوں نے سب کچھ سمجھ لیا، کھانا بھی نہیں کھا رہے ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ جسم دبلا ہوتا جا رہا ہے، ذہن کمزور ہوتا جا رہا ہے؟ کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس مشین ذریعے نے، اس موبائل نے ان کے ذہن کو چوس لیا ہے، اور رات بھر غلط گفتگویں ہو رہی ہیں، عورتوں سے بچیوں سے باتیں ہو رہی ہیں، اور غلط گیمز میں پڑ چکے ہیں۔ آج
बिजनेस के नाम पे और कारोबार के नाम पे ये जितने बिट के नाम से और कोइन के नाम से तिजारतें चल रही है, आप उलमा से पूछो ये हराम है, जिंदगियां तबाह करने वाली चीजें, बर्बाद करने वाली चीजें हैं। हाँ, अगर ये हराम होता तो उलमा किराम सबसे अव्वल इसमें कूदते। अपनी औलादों को मेहनत पे खड़ा होने वाला बनाओ, हाथ से तिजारत करने वाला बनाओ, शे अपने हाथ में आ जाए, कब्जे में आ जाए, ऐसी तिजारत करने वाला बनाओ। अगर एक हराम लुकमा हमारे घर में आ गया, पूरे घर को तबाह करके रख देगा, और एक हलाल लुकमा हमारे घर में आ गया, वो हलाल लुकमा हमारे घर को फरावान बना के रख देगा। अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आप सब अमल करेंगे, इसकी फिक्र करेंगे, और इंशाअल्लाह अब आज के बाद हम हमारे बेटों के हाथों में मोबाइल नहीं देंगे, बच्चियों के हाथों में मोबाइल नहीं देंगे, हम उनके हाथों में अल्लाह का कुरान देंगे, उनको मस्जिद का रास्ता बताएंगे, मदरसे का रास्ता बताएंगे, बाजार का और दोस्तों का रास्ता नहीं बताएंगे इंशाअल्लाह। और एक बात और, आप खबर करो, आप घर पे आ रहे हो, देखो मेरा बच्चा कितने बजे घर पे आ रहा है, लेट आ रहा है तो क्यों आ रहा है, इसको बाहर बैठने की अथॉरिटी किसने दी, इजाजत किसने दी? उसको पढ़ाई पे लगाओ, स्कूल के काम पे लगाओ, मदरसे के काम पे लगाओ, फिर देखो आपका बच्चा कितना अच्छा बना है। थोड़े दिन वो गुस्सा होगा, उसके गुस्से की परवाह मत करना। अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आपको अमल की तौफीक